الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ علم غیب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، پورا بیان نہیں کیا، صرف چند باتیں آپ لوگوں نے سنی۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر کسی موقع پر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، خود سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا سے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دو باتیں اور سنا دوں۔ جناب اشرف علی تھانوی اپنی کتاب بسط البنان میں صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، علم غیب جو بلا واسطہ ہو
وہ تو خاص ہے حق تعالی کے ساتھ، اور جو علم غیب بواسطہ ہو، واسطے کے ساتھ ہو، وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک بیان۔ دوسری بات، توضیح البیان میں مرتضی حسن دربھنگی کہتے ہیں، حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ دوسرا بیان ہو گیا۔ حفاظات یومیہ میں خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اسی طرح نصوص کے اندر، نصوص قرآن و حدیث کے الفاظ، بعض مغیبات کے متعلق یہ ثابت ہے کہ ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور ایسے علم کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائز ہے۔ ترجیح الراجح کتاب کا نام، اس میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اس میں کلام ہی نہیں کہ حضور کے علوم غیبیہ جزیہ کمالات نبویہ میں داخل ہیں، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اگلی عبارت شمائع میں، اگلی عبارت ہے بیان القرآن میں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کسی کو شبہ نہ ہو کہ جو علم خصائص باری تعالیٰ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس میں رسل کی شرکت ہو گئی، کیونکہ خواص باری تعالیٰ سے دو امر ہیں، اس کا علم ذاتی ہونا اور اس کا محیط بالکل ہونا۔ یہاں رسولوں میں ذاتی اس لیے نہیں کہ وحی سے ہے، اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مراد ہیں، بس یہ بالمعنی العام غیب ہے، نہ کہ بالمعنی الاخص۔ اگلی عبارت سنیں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کا بیان، جن کو وہ اپنا پیر کہتے ہیں علماء دیوبند، ان کا بیان، لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا۔ میں یعنی حاجی امداد اللہ کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں، دریافت و ادراک غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ لوگ تو نبیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں ولیوں کو بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کی عطا سے۔ اب ایک طرف تو یہ بیان ہے، آپ نے سن لیا۔ دوسری بات، جو خود لکھ رہے ہیں انہی کی طرف سے فتویٰ بھی سن لیں کہ ان کے فتوے خود انہی پر لگ جاتے ہیں۔ تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں، کسی انبیاء و اولیاء، امام شہیدوں کے جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں۔ تھانوی صاحب اور ان کے پیر اور مرتضی حسن دربھنگی صاحب کہتے ہیں جی جانتے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی نہ رکھے، بلکہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے اور نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کہے، ورنہ مشرک ہو جائے گا۔ تو جو تھانوی صاحب نے کہا تقویت الایمان میں اس کے خلاف لکھا گیا، انہی کا فتویٰ، انہی کی عبارت، بتاؤ کس کو مانے؟ ان سے پوچھا جائے کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے تو کیا کہیں گے؟ پہلے اپنے گھر میں طے کر لیں۔ ہم اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی
عطا سے اس کے نبی جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ قصص الاکابر، مہربانی، تھانوی صاحب کی ایک عبارت سن لیں، فتویٰ بھی آپ نے سن لیا، ایک عبارت اور سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں سنا ہے کہ وہ یعنی بریلوی علماء، سنی بریلوی علماء علم غیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت تو کرتے ہیں، مگر علم باری تعالی کی طرح علم محیط نہیں ثابت کرتے، بلکہ ان کے علم غیب کی حد مانتے ہیں۔ اِلَىٰ أَن يَدْخُلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، کہ لوگوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخ میں داخل ہونے تک۔ اگر یہ صحیح ہے تو ایسا ماننے سے شرک بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ادھر کہہ رہے ہیں شرک اور ادھر کہہ رہے ہیں شرک ثابت نہیں ہوتا۔ پہلے گھر میں فیصلہ کریں نا اپنا، کیونکہ صفت خاص باری تعالی علم محیط ہے، علم محدود نہیں۔ تو اب ہم میں اور ان بریلوی علماء میں خلاف ایک امر میں ممکن رہا کہ وہ واقع ہوا یا نہیں، یعنی یہ علم کہ اہل جنت کے جنت میں اور اہل دوزخ کے دوزخ میں داخل ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ علم غیب دیا جانا فی نفسی ہی ممکن ہے، مگر وقوع اس کا شریعت سے کہیں ثابت نہیں، اور وہ سنی بریلوی کہتے ہیں کہ ثابت بھی ہے۔ اب تھانوی صاحب خود کہہ رہے ہیں فی نفسی ہی ممکن ہے، اور ہم دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ثابت بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوتی۔ تو اب خود تھانوی صاحب کے الفاظ سن لیں تو زائد سے زائد الزام ان سنی بریلوی علماء پر یہ رہا کہ انہوں نے ایسی بات کو مان لیا جو شرعی دلیل سے ثابت نہیں، اور یہ شان مبتدع کی ہے نہ کافر کی۔ میں نے صرف یہ جملے اس لیے سنائے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ خود ان کے ہاں بھی اس موضوع پر ایک موقف نہیں، تو ہم پر الزام کس خوشی میں لگاتے ہیں؟ اور ہم قرآن و حدیث کے مطابق جو بیان کر رہے ہیں وہ چیز سامنے ہے، اب کوئی اس کو نہ مانے تو وہ جانے۔ میں نے پھر کہا کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی کی عطا سے نبی جانتے ہیں۔ کتنا جانتے ہیں یہ دینے والا رب جانے، لینے والا حبیب جانے، ہم ناپ سکتے نہیں۔ اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اور کتنی باتیں، کتنی دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ اب بعض علم غیب تو سب نہیں مانا کہ کچھ علم غیب، بعض علم غیب وہ تو سب نے مانا، تو پھر رب کے بتانے سے ہی ہے نا، وہ بھی خود سے نہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا خود سے ہے، اور اس کے حبیب کو بتانے والا خود رب تعالی ہے۔ جھگڑا ختم۔ اگر اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو ہمارے پاس اس کی ضد کا کوئی علاج نہیں۔